वेलकम बैक। पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाके में 2 बच्चे जाँ बहक और 5 पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है धमाके से गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। धमाका किस नौयत का था, तहकीकात जारी है। बन्नू के इलाके बका खेल से सोई नॉर्दर्न गैस के 4 मुलाजमीन को गाड़ी समेत अगवा कर लिया गया। मकवियों की वीडियो भी जारी कर दी गई। गुज़श्ता रोज SNGPL के मुलाजमीन गाड़ी में डीजल लोड कर सके जा रहे थे, उन्हें मुसल्ला अफराद अगवा करके ले गए। अगवाकारों ने मकवियों की वीडियो भी जारी कर दी, जिसमें मकवी कह रहा है कि मैं इनायत और सलीम डीजल की गाड़ी लोड कर सके सैयदगई जा रहे थे। हमें मुसल्ला अफराद आंखों पर पट्टी बांधकर अपने साथ ले गए। हमें नहीं मालूम ये कौन सी जगह और इलाका है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, इन मुतालबात को पूरे करके हमें रिहाई दिलाएं। सिंध और पंजाब के कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया है। ग्रैंड ऑपरेशन में दोनों सूबों की पुलिस और रेंजर्स मुश्तरका कार्रवाइयां करेंगी। पुलिस पार्टी पर हमले का मुकदमा सादिकाबाद के थाना माचका में दर्ज कर लिया गया है। FIR में दहशतगर्दी, कत्ल और अगवा समेत दीगर दफात शामिल हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने कच्चे के खतरनाक डाकुओं की सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। कच्चे के 20 खतरनाक डाकुओं के नाम, तस्वीर और सर की कीमत जारी कर दी गई। डाकुओं में शाहिद कमाल, मुजीब अमानुल्लाह, वहाब अमानुल्लाह, गनी अली बख्श, अहमद उर्फ शोबी, अहमद रसूल, अताउल्लाह, सब्ज अली कबूल, मीरा हुजूरी, दरीजन उर्फ दादू शामिल हैं। डाकुओं में गोरा हुसैन, सनाउल्लाह, तनवीर, राहब शर, उमर शर, जहूर अकबर, मोरजादा, गुलहसन, सदारी मुराद भी शामिल हैं। सादिकाबाद में शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। शहीद कांस्टेबल जाहिद हुसैन को आबाई गांव में पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद कांस्टेबल को सलामी पेश की। शहरियों की तरफ से शहीद जाहिद की कब्र पर फूल रखे गए। मुल्तान में शहीद अनस सत्तार की नमाज जनाजा अदा की गई। वालिद के मुताबिक शहीद अनस सत्तार की 6 माह पहले शादी हुई थी। हेड कांस्टेबल नजर हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स लाहौर में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कोटादू में शहीद एहलकार अब्दुल्ला की नमाज जनाजा बस्ती बुद्ध में अदा की गई। शहीद एहलकार अब्दुल्ला को पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। डाकुओं के हमले में अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले 3 एहलकार भी फर्ज की राह में कुर्बान हुए। एहलकारों की आखिरी रसूमात बस्तीदाद पर हार खानपुर और चक 313 चोलिस्तान में अदा की गई। पाक फौज के दस्ते ने एहलकारों की जज्बे खाकी पर आर्मी चीफ की जानिब से गुलदस्ते रखे। खबर आपको दें, पुलिस पर हमले से कबल फसल में छुपे डाकुओं की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो पुलिस की जवाबी फायरिंग से हलाक बशीर शर ने बनाई थी। सादिकाबाद से आपको अपडेट करें, जहां पर डाकुओं की कमात की फसल में पुलिस के इंतजार में बैठे देखा जा सकता है। वीडियो में नजर आने वाले बेशतर डाकू माचका पुलिस हमले के मुकदमे में भी नामजद हैं। जाहिद हुसैन मजीद आगाह करेंगे, बताइए जाहिद। जी, इस तरह के ये कि डाकुओं की वीडियो सामने आई है जो कमाल की फसल में बैठे हैं और जब पुलिस की वैन यहाँ पर फंस गई है तो वो इंतजार करते रहे हैं कि रात हो जाए और उसके बाद उन्होंने पुलिस के पर अटैक किया है और 1.5 घंटा तक जो पुलिस की वैनें हैं वो कच्चे में फंसी रही हैं, लेकिन अमदाद के लिए कोई भी टीम ना पहुंच सकी। और जो माचका थाना है वहाँ पर 5 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लेकिन इन पुलिस एहलकारों के लिए एक भी वहाँ से रवाना ना की जा सके। शुक्रिया आपका। ईरान बस हादसे में जाँ बहक 28 ज़ायरीन की मैयतें और 16 जख्मियों को पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। शहबाज एयरबेस जैकबाबाद पर नमाज जनाजा अदा की गई। मैयतें आबाई इलाके पहुंची तो कोहराम मच गया। 28 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान पहुंचा दी गयी। सिंध सोगवार, हर आंख अश्कबार, दर्जनों घराने ईरान बस हादसे में उजड़ गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक रात 11 बजे पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा ईरानी शहर यज़्द से जैकबाबाद पहुंचा। शहबाज एयरबेस पर मैयतें सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और वजारत खारजा के हुक्काम ने वसूल की। 16 जख्मियों को एयरबेस से एम्बुलेंस के जरिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। शहबाज एयरबेस पर जाँ बहक ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा की गयी। 2 खवातीन समेत 10 अफराद की मैयतें लाड़काना पहुंचा दी गयी। मैयतें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। इस हादसे में इस गाड़ी में मेरे 2 भाई थे। एक भाई जाहिद अली सुमरो की शहादत हो गई है और एक भाई जो राशिद अली सुमर है वो जख्मी है, वो उधर ही है, उसको नहीं लाए। कंदकोट में 6, खैरपुर में 4 और शहदाद कोट में 3 ज़ायरीन की नमाज जनाजा अदा की। दफ्तर खारजा ने इमदादी कार्रवाई और दिगर मामलात में मावनत पर ईरानी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اظہر مشوانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے حکومتی اداروں کی بے حسی کو افسوسناک قرار دے دیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے تحریری حکم نامے میں لکھا 6 جون سے لاپتہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ توقع ہے اٹارنی جنرل اس معاملے پر وزیر اعظم سے ملیں گے. حکومت کی جانب سے عدالت کے سامنے کمزور جواب دیا گیا. عدالت کو امید نہیں کہ ملک کا چیف ایگزیکٹو اس کیس کی طرف توجہ دے گا. فریقین کی طرف سے اس معاملے میں بے حسی افسوسناک ہے. درخواست گزار کے وکیل کے جزوی دلائل ہو چکے. آئندہ سماعت پر دستیاب بینچ کے سامنے کیس مقرر کریں. پولیس جوانوں کی شہادت کے ذمہ داروں کے تعین کی بجائے جعلی مقابلے شروع کر دیے گئے. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں جعلی پولیس مقابلوں کی بجائے حکومت اور اپوزیشن پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے جو وزیر اعلی آفس اور پولیس حکام کی غفلت کا تعین کرے اور کارروائی کرے. کراچی خیرات پر چل رہا ہے. صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں. ریاست جواب دے ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں جاگیردارانہ نظام جبر کے ساتھ موجود ہے لیکن اس کو فخر سے جمہوریت کہا جاتا ہے. مذاکرات ہیں، اگر سیاسی لوگ آپس میں بات نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور آگے بات کرے گا. تو اچھی بات ہے، بات ہو رہی ہے اور ہم بھی بات کرنے کو تیار ہیں اور کر رہے ہیں. جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کا حصہ بنے. ہماری شکایت اب حکومتوں سے اس لیے نہیں ہے، ہماری شکایت ساری کی ساری نظام کے ساتھ ہے اور اس کے لیے بات ہو رہی ہے. IMF کی وجہ سے وفاقی حکومت خود اعلان نہیں کر سکتی اس طرح کا. پنجاب نے تو ایکٹ کر دیا ہے، میرے خیال ہے باقی صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی روشنی کا انتظام خود کریں. ماشاءاللہ سندھ صوبہ تو بہت خوش نصیب ہے کہ اس کو کراچی نصیب ہے، بلکہ اس کے قبضے میں کراچی ہے. اس کو تو پرابلم ہی نہیں ہونا چاہیے، اتنے پیسے ہیں. تو باقی صوبوں کو بھی ہمت کرنی چاہیے. پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ معاہدہ وفاقی حکومت کے ساتھ ہے تو اس کو اس حوالے سے اپنا رول چاہیے. کراچی کے شہریوں کو جدید بسوں کی سروس فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. اورنج لائن BRT تقریباً تیار ہے. ریلوے لائن BRT پر ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں پاکستان میں پہلی بار ای ٹیکسی بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. پنک ٹیکسی بھی لے کر آئیں گے جن میں خواتین ڈرائیور ہوں گی. یہ پروجیکٹ ریڈ لائن BRT کا 26.5 کلومیٹر تک ہے. پاکستان کا پہلا یہ سروس ہے BRT کی جو کہ بایو گیس پہ چلے گی. بہت ہی بڑا اہم منصوبہ ہے. کراچی کے شہریوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایئر کنڈیشنڈ اچھی بسز جو ہے اور سستے داموں پہ وہ اپنا سفر کر سکتے ہیں. پرائرٹی یہی ہے کراچی کے شہریوں کو جدید سے جدید جو ہے وہ بسز کی سروس پرووائڈ کی جائے. اورنج لائن BRT جسے عبدالستار ایدھی ہم لائن کہتے ہیں وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو لوگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. یلو لائن BRT جو کہ ایک پروجیکٹ ہم ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر رہے ہیں اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ EV ٹیکسیز بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 2 طریقے کی ہوں گی، ایک جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے ہوگی یا فیملیز کے لیے ہوگی، ایک پیورلی فار فیمیلز ہوگی. پنک ٹیکسیز کے ذریعے خواتین ڈرائیور ہوں گی اور خواتین ڈرائیور کو روزگار. کراچی کی مصروف ترین شاہراہ امیجنا روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. میمن مسجد کے اطراف کی سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. مزید بتائیں گی روحا فاطمہ. جی بالکل، دیکھیے میں اس وقت موجود ہوں میمن مسجد کے سامنے والی جو روڈ ہے. یہاں جو ہے وہ گزشتہ 20 دن سے سیوریج کا پانی یہاں موجود ہے. گٹر ابل رہے ہیں، شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. تجارتی مرکز ہے، ایک مصروف ترین شاہراہ ہے، مسجد بھی ہے اطراف میں اور جو یہاں سے گزرتے ہیں لوگ وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان حال ہے. ان کی جانب سے بھی یہی بتایا گیا کہ کپڑے جو ہے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں. جو دکاندار ہیں وہ بے حد پریشان ہیں. پچھلے 20 دن سے جو ہے وہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. یہاں جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کی تعداد اس وقت ہوتی ہے لیکن سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے یہاں جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی سندھ ہائی کورٹ میں ملیر میں قائم لائبریری گرانے کے خلاف درخواست کی سماعت. عدالت نے سندھ حکومت اور دیگر کو لائبریری کے خلاف کارروائی سے روک دیا. عدالت نے ڈائریکٹر کلچرل ڈپارٹمنٹ کو ذاتی طور پر لائبریری کے معائنے اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. عدالت نے ناصر سندھ ہائی کورٹ کو بھی لائبریری کے معائنے اور تصاویر کے ساتھ رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا. فریقین سے 17 ستمبر تک جواب طلب کر لیا. اور اب جانیں گے موسم کا حال. بارش کے باعث جنوبی پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقے اب بھی زیر آب. متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. جنوبی پنجاب اور سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مکینوں کی جمع پونجی سیلاب بہا لے گیا، سروں پر چھت بھی نہ رہی.
کوٹ مٹھن کے نواحی علاقے مرغائی ٹاور کے قریب رت کو ہی ریلا سب کچھ بہا کر لے گیا ہے. متاثرہ کئی خاندان بچوں سمیت کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں. پہوڑے والی ہوں بعد اتنا بڑا پانی ہے ہوں بعد رکشے مڈی کاٹی تھی سٹی نے خیمے شیمے سے کچھ نہیں ملی نہ کوئی راشن ملی. روجھان میں بھی پانی نے آبادیوں کا محاصرہ کر لیا. گھر محفوظ رہے نہ ہی کھیت کھلیان. صاحباں سے محروم سیلاب زدگان نے سڑک کنارے عارضی پناہ گاہیں بنا ڈالی. ادھر ہمارے فصلات کو نقصان ہوا ہے, ہمارے گھر گر گئے ہیں, ہمارے کو تمام مشکلات سامنے ہیں. ہمارا اپیل ہے ہمارے کو جتنا بھی ہو سکتے ہیں ہمارے سے تعاون کریں, ہمارا مستقبل سوچا جائے. دادو میں کاچو کا علاقہ سیلاب سے متاثر ہے. ندی نالوں میں طغیانی سے سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں. گھر اور سکول پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. متاثرین گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں. امریکی سفارت خانے کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے 2022 کے سیلاب نے لاکھوں پاکستانیوں کو متاثر کیا. لاکھوں بچے آج بھی غذا کی کمی کے موت کے دہانے پر ہیں. امریکہ نے بحالی پروگرام کے لیے $215 ملین فراہم کیے. 1,35,000 بچوں کو غذائی ریلیف دیا گیا. 2022 floods devastated the lives of millions of Pakistanis. Women and children were hit especially hard. Even today, millions of Pakistani children are at risk of dying from malnutrition. Of the more than $215 million the United States provided for flood relief and recovery, nearly $100 million went toward addressing malnutrition. We partnered with the World Food Program to provide emergency food and nutrition. With UNICEF, we treated nearly 135,000 malnourished children and provided prenatal care to some 74,000 pregnant women. With the World Health Organization, we established 12 nutrition stabilization centers across Balochistan and Sindh to provide essential health services. Just this month, U.S. Ambassador Blum delivered an additional 486 tons of ready-to-use therapeutic food to treat an additional 39,000 children. The United States will continue to work urgently with Pakistan to address the malnutrition crisis. ملک میں مونسون کا ایک اور طاقتور سسٹم برسنے کو تیار ہے. محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ میں 26 اگست سے طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. کراچی میں موسلادھار بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دباؤ مغربی بنگال پر موجود ہے. 25 سے 29 اگست کے دوران اسلام آباد, مری, گلیات, لاہور, سیالکوٹ, گجرات, گجرانوالہ سمیت پنجاب میں بارش متوقع ہے. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. 1999 کو اس کا افتتاح ہوا تھا, تو انشاءاللہ یہ دونوں منصوبے جو ہیں وہ جلد از جلد انشاءاللہ بخاری صاحب آپ کے جو سیکرٹری اوقاف ہیں اور چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف ہیں, یہ بہت عقیدت مند بھی ہیں اور بہت محنتی بھی ہیں. ہم نے سالہ سال سے سب نے دیکھا, تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم سے جو مین کنسٹرکشن تھی جو اوریجنل موت سے 2 گنا زیادہ جو توسیع ہوئی تھی, وہ اب ایک نیا 1999 میں مکمل ہوئی تھی. اب ایک نیا منصوبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اسی طرح ہم گناہگاروں کے ہاتھوں یہ بھی جو منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ مکمل کریں, اور صاحب دربار جناب حضور دادا صاحب وہ اس کو قبول کریں انشاءاللہ. تو آپ دعا کریں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک میں کسی قسم کی جو ہے وہ ناراضگی کے نام پر جو ہے وہ ٹیررزم کی یا کسی قسم کی یعنی غلط ایکٹیویٹی کی. ہمیں سب چاروں صوبے, آزاد جموں کشمیر, ہمارا گلگت بلتستان, اسلام آباد فیڈرل, یہ ایک گلدستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ایک واحد پورے نقشے پہ دنیا کے ملک ہے جو اس کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کریم روز قیامت تک انشاءاللہ کریں گے. اور اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ جو آج ہماری پریشانی ہے وہ نہیں ہے. اس ملک کی تقدیر ہے مسلم امہ کے 57 ملکوں میں ایک پاکستان ہے, اس کو لیڈ کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ان ہستیوں کی دعاؤں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایٹمی قوت بنایا. وہ میاں محمد نواز شریف 28 مئی 1998 کو آپ یاد ہوگا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دسمبر 1998 سے اس ملک کی میزائلی جو ایک پروگرام تھا اس کو ترتیب دیا گیا. اس وقت جناب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے اور یہ خادم وزیر خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان میزائلی قوت بھی بن چکا ہے. اب اس کو معاشی قوت بنانا ہے. یہ معاشی قوت 2017 میں
اگر یہ کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں نہ آتی تو آج یہ معاشی قوت اللہ کے فضل سے بن چکا ہوتا اور یہ 24ویں دنیا کی بڑی معیشت بن چکا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ بین الاقوامی جو ہے اس وقت کے جو ہے اناؤنسمنٹس ہیں. اور اس ملک کو جس تیزی سے یہ ترقی کر رہا تھا 2013 سے 2017 تک, جب میاں محمد نواز شریف کو نکالا گیا تو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا کہ دنیا کا جو سب سے گلوبل ادارہ ہے اس حوالے سے اس نے کیا کہا کہ پاکستان چند سالوں میں جو دنیا کی سب سے بڑی 20 معیشتیں ہیں, اس کو G20 کہتے ہیں, اس میں شامل ہو جائے گا. بہرحال اب وہ رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے اور 2018 کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. آج مہنگائی کا طوفان ہے, بجلی کی قیمتیں آسمان پہ ہیں اور دوسرے مسائل ہیں, لیکن یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ سب کچھ اس ملک کی تباہی دیکھی اور انفارچونیٹلی میں کہوں گا بدقسمتی ہے وہ ملک جو G20 کی طرف جا رہا تھا وہ 4 سال کے قلیل عرصہ میں 47ویں معیشت گر کے بن گیا. تو انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی رہنمائی میں دن رات کوشش ہو رہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے عوامی مسائل کو حل کیا جائے, معیشت کو ترقی دی جائے. جب پچھلے سال آپ نے یاد ہوگا کہ یہ تقریباً 35% کے قریب جو مہنگائی کی شرح تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی, یہ نیچے آ کے 11% پہ آ چکی ہے. اسی طرح دوسرے جو اشاریے ہیں معاشی وہ بھی بہتر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک سے دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ ہوگا. آپ کو یاد ہے 2014 میں دہشت گردی کا خاتمہ شروع ہوا اور ختم کیا پھر دہشت گردی کو. لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے کا جو اس ملک میں 2013 میں ہوتی تھی اس کا خاتمہ اپنے 5 سالہ دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا. تو یہ انشاءاللہ ناممکن نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستان کو مدد, ہم سارے محنت کریں گے تو پاکستان وہ مقام حاصل کرے گا جس کی خواب جناب قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال نے دیکھی تھی اور جس کی اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے ہم اس واپس 47ویں معیشت سے اس سے 24 کی طرف جائیں اور پھر 20ویں معیشت میں 2030 تک اس ملک کو شامل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور ان ہستیوں کے نظر کرم سے انشاءاللہ پاکستان وہ جلدی مقام حاصل کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں اگلے 2 دن بہت ہی ضروری ہیں اور بہت خصوصی دن ہیں. آج کا دن بھی, کل کا بھی, پرسوں پیر کی رات کو اختتامی دعا ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جہاں آپ سب کی حاضری قبول کریں. آپ سے درخواست ہے کہ پاکستان کے لیے آپ خصوصی پاکستان کو دعا میں شامل رکھیں. انشاءاللہ پاکستان روشن ابھرتا ہوا ستارہ دنیا میں ایک دن بڑی جلدی بنے گا. بہت شکریہ. استحکام پاکستان کے لیے گورنمنٹ بڑی جدوجہد کر رہی ہے, مہنگائی کم کر رہی ہے, ریلیف کم دیا جا رہا ہے, لیکن جو آپ کی دیگر پارٹی ہیں وہ آپ کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ جس طرح پیپلز پارٹی کے لیے ان کی پیغامات دیے گئے, لیکن پیپلز پارٹی تو روز آئے دن آپ کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حکومت ساتھ آپ کے چل سکے؟ انشاءاللہ پاکستان سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے PTI سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں جہاں تک ان کا سوال تھا کہ یہ جو سب کچھ آپ نے دیکھا اور پھر یہ دیکھیں یہ سیاست میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آپ نے پرسوں دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پورا ڈیلیگیشن ملا اور وزیر اعظم صاحب کو ملا, ہماری بھی جماعت کے ان کے ساتھی تھے, میں بھی اس میں شامل تھا. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو. دوسرا معاملہ ہے کہ ریلیف دینا اور اپنے جو وسائل ہیں ہر صوبے کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے. تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے ہمت کر کے 14 روپے فی یونٹ کم کیا ہے تو آپ دوسرے صوبوں پہ اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے. اب ان کو اپیل کر سکتے ہیں جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کی اور وزیر اعظم صاحب نے کی, شہباز شریف صاحب نے, لیکن ان کو آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اب آپ کا سوال دیکھیں, میں ریکنسلیشن میں بہت بلیور ہوں اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سال پہلے جو دھرنا ہوا تھا 126 دن کا, وہ اس خادم کی قیادت میں جو نیگوسیشن ہوئی کئی ہفتے, اس کے نتیجے میں اٹھا. لیکن ایک چیز ہے جو کہ ریڈ لائن ہے, وہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی پہ وار, وہ ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے ادارے ہیں سیکیورٹی اداروں کے اوپر وار. آپ جب اس تک یعنی اس حد تک چلے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے. تو اس لیے آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا یعنی امپورٹنٹ ہے, لیکن چونکہ
कानून अपना कोर्स, लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स और कानून अपना रास्ता बना रहा है. जो आउटकम आएगी उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम देखेंगे. पीटीआई का जलसा मनसूख हुआ था, पीटीआई का जलसा मनसूख हुआ था और कहा गया था कि नून लीग को कहा गया था कि जलसा मनसूख किया जाए. तो क्या ये जो वज़ीर आला केपी के थे उनके कहने पर मनसूख किया गया था? नहीं, इस तरह नहीं है भाई, आप प्रिजम्पशन पे ना चलें. तो ये मुनासिब नहीं होता, क्योंकि ये जो जलसा था उसकी जो ये आपका जो भी कमिश्नर है, इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर है, उसका प्रोगेटिव है फैसला करना सारे हालात को सामने देखते हुए. 2-3 चीज़ें कन्वर्ज हो रही थी. उस दिन एक और जो इस्लामी पार्टी है वो मूवमेंट थी, उस एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था. तो आप जानबूझ के इस तरह का दिन ना फिर आप सेलेक्ट करें कि जिसमें लोगों को तकलीफ हो. इसके बावजूद, बंद होने के बावजूद, हमारे जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जो सरकारी मुलाजमीन थे वो 4 से 6 घंटे की ताखीर से दफ्तर पहुंच सके. तो आप देखेंगे, ये मेरा मतलब कि आप वेन्यू ऐसा चुने कि आपको मसला ना हो, आप दिन ऐसा चुने कि जो सरकारी जो मामला है उसमें खराबी ना हो. लेकिन ये बार बार वो जो पुराना तरीका है ना जी 2014 वाला, वो अब नहीं होने दिया जा सकता. फैसला के मुकाबले में BYD अपना प्लांट लगा रही है पाकिस्तान में. एक तो मेरा भाई ब्लूमबर्ग की लास्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उसने जनूबी एशिया में पाकिस्तान को सबसे महंगा मुल्क करार दिया है. तो उस हवाले से बता दें कब रिलीफ मिलने वाला है. अब नहीं, देखे भाई, ये कोई बिजली की तरह स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं होता इकोनॉमी कि आप इसको दबाएं तो ये ठीक हो जाएगा, इसको बंद करें तो बंद हो जाएगा. ये नहीं है. आपने देखा कि 2013 में इस मुल्क में मैंने अर्ज किया जैसे 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, दर्जनों दहशतगर्दी के हर हफ्ते वाक़यात होते थे और इकोनॉमी का इतना बुरा हाल था कि आप दुनिया चीखो पुकार कर रही थी कि जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. कितना वक्त लगा. लोग जो बड़े अदारे थे दुनिया के बैनुल अक़वामी, वो कहते थे 10 से 15 साल लगेंगे पाकिस्तान से बाहर निकलने में. हमें कितनी देर लगी? 3.5 साल. दुनिया सारी मुतरिफ हुई. पाकिस्तान के आके जितने बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे हैं, उनके सदूर, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव MD पाकिस्तान आके पाकिस्तान की तारीफें की. मियां नवाज़ साहब को मिले, मेरे साथ बैठ के मैरियट और सरीना में पाकिस्तान की तारीफें की और क्या कहा, पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द सेकंड चॉइस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. एक बड़े अदारे ने यह कहा दुनिया ने कि फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान. हमने तो अपने हाथों से हम जो टेक ऑफ कर रहे थे उसकी अल्लाह हमें जो भी ऐसे लोग उनको हिदायत दे और यार मुल्क को जाने दें, ऊपर टेक ऑफ करने दें, मुल्क को G20 में शामिल होने दें. ये जब एक दफा हो जाएगा, हम माशी कुव्वत बन जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलेगा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अब तक के लिए इतना ही. देखते रहिए ARI न्यूज़.